مجھے نا ایک اچانک سوال یاد آ گیا، اس سے ریلیونٹ تو نہیں تھا لیکن کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا کافی مہینے ہو گئے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ، آپ اس ٹاپک پہ کبھی بات کرنا کہ اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم سال کے بعد پاکستان جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ وہاں پہ ایسے پیسہ لوٹاتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے کنگ ہے. اس کی جو ہم اس کا پے کرتے ہیں واپس آ کے 6 مہینے ہم مائنس میں رہتے ہیں، بچے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایسا دیکھے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ یہاں آ کے زیادہ لٹا دیتے ہیں اور وہاں پہ اتنے ویل آف نہیں ہوتے جتنا یہاں پہ شو آف کر جاتے ہیں؟ ایک مجھے بات بتائیں نا آپ، یہ تو آپ خود ہی آنسر دیں، ڈالر کا ریٹ جی نہیں وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اچھا یہ آپ بات کریں ہپوکریسی کی نا. اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے ڈالر میں، اگر میں $1000 بھی لے آؤں گی تو میں $1000 میں وہ چیزیں خرید سکتی ہوں. چلو پتہ نہیں مجھے، میں گئی نہیں مارکیٹ میں، لیکن ریٹ کیا چل رہا ہے، آپ جب اس کو کنورٹ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے نا. $1000 میں تو آپ اچھی خاصی شاپنگ کر سکتی ہیں. مجھے پتا نہیں ہے، بہت اچھی پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. 3 لاکھ بنتے ہیں تو ریٹ میرے خیال 280 ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. آپ کسی اچھے برانڈ کے، میں ایکسپینسو برانڈز کی بات کر رہا ہوں، 8-10 جوڑے خرید سکتی ہیں جو 25-30 ہزار کا اگر ایک ہو. تو دیکھیں نا $1000 وہاں کی ویجز، منیمم ویج جو ہے وہ پہلے جب میرے خیال $9 یا $10 تھی، اب وہ ہو گئی ہے 16 سے 17، 16-17 ہو گئی، ڈیپینڈنگ آن دا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کی منیمم ویج ہو گئی ہے. پھر آپ کو ہیلتھ بینیفٹس دینے ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ آن یور، کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں وہاں پہ. اب اگر آپ نے کچھ پیسے جمع کیے اور ادھر آ کے آپ نے کیا اسپینڈ، تو کیونکہ وہ ریٹ آپ کا فرق ہے تو اب 3 لاکھ میں وہ بہت چیزیں خرید لیں گے. اب اگر وہ ود دا مائنڈ سیٹ آف ہپوکریسی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر تو اس کی مائنڈ سیٹ ہی فرق ہے نا. کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک پرسنالٹی کی، وہ پرسنالٹی یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ امریکہ سے آ کے ادھر پیسہ خرچ کرے. اگر کہتے نہیں کہ تھوڑی چیز زیادہ پی گیا بوتا پی گیا، یا پھر یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ نیا نیا پیسہ آیا ہے، وہ اگر یہاں کے بھی کسی بندے کے پاس آئے گا، وہ اگر لاہور میں رہ رہا ہے اور اس نے پیسے کما لیے، وہ جائے گا گاؤں میں واپس. جب وہ گاؤں میں جائے گا تو اس کے لیے امریکہ تو لاہور ہو گیا، اور جو گاؤں ہے وہ اس کا بن گیا اپنا پاکستان بن گیا. اس نے جا کے وہاں کے جو ہے اوے شیدے میں تینا کما لیتا تھے، وہ دیکھو گاڑی، چاہے وہ بےچارا یہاں پہ ویٹر تھا لیکن پیسے تو کمائے نا اس نے، اور اس کو جو لاہور میں اس نے پیسے کما کے جمع کر لیے. تو یہ تو مورل ویلیوز کی اور ہپوکریسی کی بات آ گئی، وہ شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہی امریکہ ہے. بالکل. اب وہ دبئی سے آ جائے پیسے کما کے وہاں پہ، چاہے وہ ڈرائیور ہے یا کیب چلا رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے جمع کر لیے، اس نے آ کے اپنے محلے والوں کو دکھانا ہے میں نے کیا کیا. تو وہ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ امیج کیا دے رہے ہو کہ میں کچھ بن گیا. اب آپ کو ویلیڈیشن چاہیے کیونکہ ساری عمر آپ کو محلے میں پپو کو کسی نے ذلیل کیا، پپو نے جا کے باہر جا کے پیسے کما لیے، تو اس نے آپ، اس کا حق ہے جی کہ آ کے ادھر تھوڑا سا شاور کرے. تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ویسے اگر آپ کنورژن کر کے دیکھیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہوگا. لیکن پھر بھی جس نے سوچنا ہے، جس نے پیسے ایک حساب کتاب سے چلانے ہیں، اس نے چلانے ہیں، پھر چاہے وہ امریکہ ہو یا دبئی ہو یا پاکستان ہو. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ نے بڑا اچھا ڈسکس کیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل نا، وہ تو آپ آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی، جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا، لائن کٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ریڈ لائن کراس کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کلچر کے علاوہ ایک اندر سے ایک شخصیت بھی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی تو ہوتا ہے نا، جی ایبسولوٹلی. کرائم ہر جگہ ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. جی پرسنالٹی، یہ آپ کی پرسنالٹی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ 1 یا 2% ہوگا، یہاں پہ 99% یہی کام ہوتا ہے. یہ ظاہر مورل ویلیوز آپ کسی بھی کنٹری میں یا جو بھی جہاں پہ، اور صرف کنٹری میں نہیں، میرے خیال جو فائنز ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں تو نا یہ ایک مشہوری ہے کہ یہاں پہ ہو نہ ہو سی سیکشن کر دیا جائے گا. ایک تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور امریکہ میں بتائیں کہ امریکہ میں کیا ریشو ہے سی سیکشن کی اور نارمل ڈیلیوری کی، اور پاکستان میں کیا ریشو. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ میرے پاس، چونکہ میں مسلم گائنیکالوجسٹ ہوں وہاں پہ، تو ایک عورت جو ہوتی ہے پریگننٹ، اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 فیمیل ہو، اور اگر وہ کہیں مسلمان ہے تو اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے. تو مجھے مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے پاس ساری بہت زیادہ پیسے کماتی ہوں میں پیسے کے پیچھے نہیں ہوں، ویسے میں کافی فری میں کام کرتی ہوں، جسٹ فار دا ریکارڈ. تو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اب وہ بنگلہ دیش کے ہوں، افغانستان کے، یا اور پاکستانی لوگوں کے اندر ایک بڑا اچھا کانسیپٹ، مزے کا ہے، اچھا نہیں ہے برا کہہ لیں، یا ایک مزے کا کانسیپٹ ہے، انٹرسٹنگ. اچھا اب آپ ان کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ایشو چل رہا ہے،
تو وہ کہیں گی ڈاکٹر ایک بورڈ سرٹیفائڈ آپ کو جو اس کے بریڈ اینڈ بٹر ہے آپ کے بتا رہے ہیں کہ یہ بچے کو ایشو ہے یا آپ کو ایشو ہے, 5-6 گھنٹے ہو گئے نہیں ہو رہا, آپ کا اٹک گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے, یو نیڈ سی سیکشن. وہ کہیں گی ہماری پریشر بہت زیادہ ہے, ابھی بھی وہاں پہ رہتے ہوئے بھی, ڈپینڈنگ کہ آپ کون سی فیملی سے آئے ہیں, لیکن کافی لوگ اس فیملی سے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سی سیکشن نہیں کرانا. اس میں یہ آ جاتا ہے جی کہ کبھی پریشر ہوتا ہے سانس کا یا کہ نہیں, یا پھر ان کو کہیں نہ کہیں لیک آف, آپ جتنا مرضی ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا یہ کانسیپٹ کہ پاکستان میں سی سیکشن کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ شاید یہاں پہ بھی وہی چکر ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اور وہ سی سیکشن کر رہے ہیں اور نارمل نہیں کر رہے. پھر ان کو مجھے بڑی تسلی سے پاس بیٹھا کے بتانا پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہم چاہے نارمل ڈلیوری کریں یا سی سیکشن کریں, ہمیں پیسے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتے. ہمارا انشورنس کور کرتی ہے, ہمیں اتنے ہی پیسے ملنے ہیں جتنے ملنے ہیں. سو ہمارا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ ہائرارکی ہے, یو وڈ ناٹ بلیو کہ وہاں پہ جو ہاسپٹلس ہیں وہاں نرسز کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈاکٹرس. اگر آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, ہر جگہ مشین لگی ہوئی ہے, ہر جگہ مانیٹر لگا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز ایسے نہیں کر سکتے جو پاکستان میں ہے کہ اوپر اللہ نیچے ڈاکٹر. نہیں, آپ کا ڈاکٹر از ریسپانسبل فار ایوری سنگل تھنگ یو آر ڈوئنگ. میں جب کسی بھی کوئی ہمیں ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, اتنی ہائیلی لٹیجنس پلیس ہے وہ, وہاں پہ ڈاکٹروں کی آپ کہہ لیں زندگی ایک طرح سے عذاب ہے. آپ نے منہ سے کچھ بولا اس کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا. وہاں پہ نرس نے آپ کو فون کر کے کہا ہے جی او the patient has this issue, اگر آپ پھر وہ لکھ دے گی کہ I called ڈاکٹر مفتی at 5:10, she showed up at 5:20. اتنا زیادہ وہاں پہ پروٹوکول اسٹینڈرڈز ہیں, اسٹینڈرڈ آف کیئر کے ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. یو کین ناٹ گیٹ اوے. اور اگر تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ لائرز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر اتنا بڑا لا سوٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا مصیبت ہو جاتی ہے, آپ کی میل پریکٹس اتنی زیادہ, پہلے اس کو دو, پھر اگر خدا نہ خواستہ لاس آؤٹ ہو گیا تو آپ کی انشورنس اور بڑھ جائے گی. تو یہ سسٹم وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں سی سیکشن اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے, مانیٹرڈ ہے بائی سو مینی ادرس. میرے پاس خالی اتھارٹی نہیں ہے. اگر میں نے سی سیکشن کیا تو مجھے پیشنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ہے, کس لیے ہے, اور اوپر میری 10 اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ میں نے کیوں کیا. کیونکہ وہاں پہ ہر ہاسپٹل کی جو پروگریس رپورٹ آتی ہے اینول, اس میں بلکہ ڈاکٹرز کو منتھلی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا سی سیکشن رپورٹ جو ہے وہ انڈیویجول اتنا ہے, یو نیڈ ٹو ورک آن دس, تم نے کیوں کیا. تمہاری کانفرنس ہوتی ہے, پھر بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سال میں رپورٹ آتی ہے اس ہاسپٹل کا سی سیکشن ریٹ جو ہے وہ اتنا ہے 20%, از کنسیڈرڈ گڈ, اس کو میڈل دے دیں گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی اس کو کام کریں, کیونکہ وہاں پہ جیکو, وہاں پہ وزٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ ہر چیز مانیٹر کی جاتی ہے. سی سیکشن وہاں آپ اپنی چوائس سے نہیں, انلیس پیشنٹ وانٹس اٹ. کچھ لوگ آتے ہیں وہ ان کی پرسنل ڈیزائر ہے, تو وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے. وہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کرنی پڑے گی. ویسے پرسنٹیج کیا ہے رفلی وہاں پہ سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری کوئی ویری کرتی ہے. جس طرح جس ہاسپٹل میں میں کام کرتی ہوں 20%, 20% سی سیکشن ہے اور 80% نارمل ہے. 80% نارمل سی سیکشن کی بات ہوگی نا. تو اب اگر کسی ڈاکٹر کا 27 ہو گیا, 28 ہو گیا انڈیویجول, تو اس کو لیٹر آ جاتا ہے کہ تم نے کیوں کیا. میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں جو کہ بائی چوائس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پین بھی نہیں لینی, ہمارا سی سیکشن کر دو. کیونکہ کچھ پریکٹس کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیشنٹ کی ایسی آ جاتی ہے, تعداد ایسی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو لیٹر آ جاتا ہے فوراً کے. پھر دین یو ہیو ٹو گو اینڈ ایکسپلین کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا, کیونکہ یہ پیشنٹ کی ڈیزائر تھی, اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا پیشنٹ ڈیزائر. پھر وہ کہیں گے کہ اچھا تم نے پورے رسک بتائے تھے, کنسنٹ لی تھی, اس کو پتا تھا, تو پھر وہ سارا ڈرامہ وغیرہ ہو کے پھر دین یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ کیا. تو سی سیکشن بڑا کنٹرولڈ ہے وہاں پہ. وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ بس چونکہ ڈاکٹر نے, ہر چیز مانیٹرڈ ہے, اور مانیٹر پہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو. پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. آپ یہاں پہ, آپ کو یہاں پہ میرا خیال ہے پیسہ فرق ہے, یہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے نا اصل میں. جی جی میں نے سنا ہے, مائی سسٹر از گائنیکالوجسٹ ہیئر, وہ کہتی ہیں کہ سی سیکشن یہاں شاید 2 لاکھ کا ہوتا ہے یا 3 لاکھ کا, ڈیپینڈنگ کہ کون سے ہاسپٹل میں. اب تو اگر کوئی اچھا ہاسپٹل ہے, مطلب ہم نام نہیں لیں گے, لیکن اگر کوئی 3-4 اسٹار جسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ تو اب 4-5 لاکھ تک ریٹ ہے. لیکن دیکھیں اس کا ایک فائدہ نہیں ہے. میری بیٹی پیدا ہوئی تھی 2020 میں, اچھا, تب میرا تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے لگا تھا. مطلب ایک پاپولیشن کتنی ہے پاکستان کی, تو اگر سی سیکشن کے پیسے دیں گے تو بچے بھی تو کم پیدا کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے چلو اٹ گوز ان دا فیور. ہمیں کیا اتنی پاپولیشن کی ضرورت ہے.
یہ پاپولیشن کا میٹر تو کیونکہ میں اس پہ زیادہ بحث جی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس پہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, پاکستان میں رہتے ہیں. میں واز جوکنگ کہ چلو پیسے زیادہ ہوں گے تو ذرا بچے آپ کم کر نہیں, لیکن جو اتنے پے کر سکتا ہے نا وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ زیادہ بھی کرے گا تو ہاں جی بالکل یہ بھی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. اچھا دیٹس سیڈ کہ اگر اتنا زیادہ فرق ہے, ہمارا تو سیم ہی رہا ہے تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نارمل ہے اور یا وہ اس طرح سے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ منی ایٹ آل دیئر.